اصل چیز بھی یہ روح ہے جو فعال ہوتی ہے اور جو کام کرتی ہے. تو ان سارے بابوں کا جتنا بھی میں 15-20 پہ میں مسلسل ریسرچ کر رہا ہوں، ان سب کے کلام یہی ہے. اور ان کے اب عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک لنڈی کوتل، ایک ہمارا جو علاقہ ہے شنواری قوم جہاں رہتی ہے، یہ سرحد کا علاقہ ہے. تو اس میں اس زمانے میں 1907 میں مطلب لوگ پیدل جاتے تھے پشاور، اور جو ہے نا انٹرنیشنل روٹ ہے، سینٹرل ایشیا اور بخارا سمرقند سے قافلے آتے تھے، اور وہاں پہ لنڈی کوتل کو اب بھی سرائے کہتے ہیں ہم مقامی زبان ہے. اس سرائے میں اونٹ ٹیرتے تھے، اونٹوں پہ پھر یہ کسخانی بازار آتے تھے، وہاں پہ قافلے سمرقند بخارا سے آتے تھے. تو یہ اس طرح کا راستہ تھا. اور خیبر جو ایک علاقہ جو تھا نا، وہ سارا جنگ و جدل کی وجہ سے انگریز بھی آیا، اس کو بھی یہاں جنگیں لڑی، مغل نے جنگیں لڑی، الیگزینڈر دی گریٹ یہاں سے، جس نے بھی ہندوستان پہ قبضہ کیا، محمود غزنوی، وہ سارے اسی راستے سے آئے ہیں. تو بات یہ کہ راستہ جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا اس زمانے میں. اس میں پھر یہ ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ خیبر پاس جو جنگ و جدل اور اس کے لیے مشہور تھا، جو لڑائیاں لڑی گئی ہیں پاس میں سینچریوں سے، تو وہ حمزہ بابا نے اس کو شعر و ادب کا وہ بنا دیا. ابھی آپ کسی کو، میں جہاں بھی جاتا ہوں، کیونکہ اسی نوکری کی بدولت پورے پاکستان میں 3 صوبوں اور اسلام آباد اور تمام قبائلی علاقوں میں، صرف بلوچستان میں ڈیوٹی نہیں کی ہے، باقی پچھلے 27.5 سالوں میں ہر جگہ نوکری کی ہے. تو حمزہ بابا شنواری کو لوگ 2 چیزیں چاہتے ہیں، قلعے کے لوگ شنواری کہتے ہیں اس وجہ سے ہے نا کہ شنواری لے آؤ، اور ایک شنواری یہ ہے کہ حمزہ بابا کی اس نے پہچان بنا دی کہ اس نے لوگوں کو دین کا راستہ دکھایا اور آسان زبان میں دکھایا، مسجد کا راستہ دکھایا، فقہ کا راستہ دکھایا، حدیث کا راستہ دکھایا. اور سب سے بڑی بات جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق کا. قرآن شریف بھی یہی کہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق تھے. تو جتنے بھی صوفیوں کا، اگر اب میں اس کو نچوڑ دوں نا کہ سارے صوفی کیا کرتے ہیں، تو یہ بناتے انسان ہیں اور اس کے اخلاق کو بناتے ہیں. اور اخلاق یہ ہے کہ ایک انسان کا دل جو ہے نا وہ ٹوٹے نا، کیونکہ جو جس دل میں اللہ پاک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک دلوں میں رہتا ہے، اور خاص کر ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. تو دل خدا کا گھر ہے، اور اسی پہ ان کی محنت ہوتی ہے، اور اسی پہ سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو حمزہ بابا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، اردو میں بھی، پھر بعد میں پشتو میں پھر شاعری. اور ان کا جو صوفی کلام تھا وہ اس لیول کی اس نے غزل کہی ہیں کہ ان کو باقاعدہ پشتونوں میں یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بدقسمتی سے اتفاق نہیں ہے، ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ واحد یہ شخصیت تھی کہ اپنی زندگی میں انہیں بابا پشتو غزل کا خطاب دیا گیا، صدارتی ایوارڈ دیا گیا، جتنی بھی وہ تھے نا. اور وہ ایک ملنگ تھے، فقیر تھے، اور پوری زندگی جو ہے نا یہی کرتے رہے کہ علم، ادب اور وہ چیزیں جو ان کو ملی تھی اپنے مرشد سے، وہ آگے پھیلاتے رہے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے. تو اس سلسلے میں یہ مختصر باتیں تھیں. آج چونکہ ان کی برسی ہے تو ان کی برسی بھی لنڈی کوتل میں منائی جا رہی ہے، پشاور میں منائی جا رہی ہے. تو ہم نے جو ہے نا آپ لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا کہ سارا دن ہم بھی سب سارے ملازمین ہیں، تو سارا دن تو ایک پاگلوں کی طرح روزانہ جاتے ہیں دفتروں، کام ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بندہ مل لیتا ہے، ایک دوسرے کو جان لیتا ہے، کوئی علم ادب کی بات ہو جائے، کوئی بات سیکھ جائیں، سمجھ جائیں. آج کی اس محفل میں مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی، آپ سب کا میں بہت زیادہ، کیونکہ آج کل انسان بہت سخت مصروف ہے، ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ بس کوئی بھی وہ نہیں ہے. مطلب نمازیں بھی ہم دوڑ کے پڑھ رہے ہیں نا کہ کام ہے، کام ختم ہی نہیں ہو رہا نا، کہیں بھی کام ختم نہیں ہو رہا. تو اس میں تھوڑی سی ہم نے یہ آپ کو زحمت دی ہے کہ ایک بزرگ کا ہے، اور بزرگ کی باتوں یا بزرگ کے حوالے سے کوئی بات آپ کے بات اس توسط سے پہنچ جائے جو ان کا کام ہوتا ہے، تو وہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ اس کا کار خیر بھی ہے. اور اس میں عقل اور دانش کی بات کو پھیلانا، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں بار بار، ابھی میں نے ترجمے اور تفسیر ختم کیے ہیں، تو بار بار کہتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. حکمت کی بات قرآن شریف میں کئی مرتبہ، مطلب حکمت کی بات میں جو چونکہ تازہ میں نے سارے ختم کیے دونوں قرآن اور تفسیر، تو بار بار میں اتنا ڈر گیا اس میں کہ یار یہ تو جس وقت میں نے یہ نہیں پڑھا تھا اس تفصیل سے، اور پھر اس کو پڑھاتا ہے، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم حکمت نہیں رکھتے، کیا تم سوچ نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. تو دیکھا اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سوچو، دیکھو. اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، جو وہ کتاب ہے جو مطلب ہمارے لیے بلائنڈ ہے نا، پوری زندگی کا اس میں ہے. تو یہ جب میں نے اس مرتبہ اسلام آباد کی اس پوسٹنگ میں میرا یہ ہوا کہ مجھے بہت قریب سے
قرآن شریف کو اور ان ساری احادیث کو قریب سے دیکھنے کا، ترجمہ کرنے کا، کیونکہ بیوی بچے ساتھ نہ ہونا تو وہ گھر گھرانا جو ہوتا ہے وہ مسئلے کر دیتا ہے نا، وہ آپ کام نہیں کر سکتے ہو نا پھر تو. چونکہ میں یہاں پہ بغیر فیملی کی ہوں پچھلے 3.5 سالوں سے، تو مجھے یہ یہاں کا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے بہت پڑھا ہے اور بہت پڑھا ہے اور کم پڑھا ہے، ابھی بھی میں بہت پڑھنا ہے، کیونکہ یہ علم جو ہے یہ ایک سمندر ہے. تو بس وہ حمزہ بابا کی اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ حمزہ بابا کہتے ہیں کہ حمزہ وہ جو کہ اگر دنیا اور رقبہ دونوں مانگوں مگر 200 کنوں میں کب بنی ہے. تو ان سے ہم پوچھتے تھے اس زمانے میں، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کام تو سب نے کرنا ہے، کام کے بغیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرے، نوکری کرے یا کاروبار کرے اور وہ اپنے خدا کو بھول جائے، اس کو کہتے ہیں مقام فرق تصوف میں، یہ مقام فرق ہے. دوسرا ہے مقام جمع. مقام جمع یہ ہے کہ انسان بالکل سب کچھ دنیا کاروبار چھوڑ دے، بیوی بچی ذمہ داریاں، بس وہ لگ جائے کہ میں نے عبادت کرنی ہے. تو یہ مقام جمع ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے. تیسرا جو مقام تصوف میں جو سب کے لیے کہ وہ فرماتے ہیں ساری صوفی، وہ ہے مقام جمع الجمع. وہ کہتے ہیں جمع الجمع پہ رہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن خدا آپ کو یاد ہے. اور آپ اگر مسجد میں بھی جا رہے ہیں، جدھر بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی ڈیوٹی یاد ہے نا کہ اب میری کیا ڈیوٹی ہے. اگر میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں مالی ہوں اور میں نے پودوں کو پانی دینا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ رہا ہوں پودوں کو پانی، پودے سوکھ جائیں. تو ان دونوں میں یہ جمع کا یہ مقام ہے کہ کام میں خدا نہ بھول جائیں، غافل نہ ہو جاؤ، کیونکہ غافل رہنے والے لوگوں کے لیے پھر بڑی سخت چیزیں ہیں. اور اس میں جو ہے نا پھر اس میں جا کے اپنا ڈیوٹی نہ بھول جاؤ، کیونکہ رزق حلال کمانا جو ہے وہ بھی سب کے لیے ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ہم ساری اس پوزیشن میں آ جائیں اور اللہ ہم پہ رحمت کرے کہ ہم جو ہے نا خود کو پہچان لیں. خود کو پہچان لیں گے تو پھر خدا کو پہچان لیں گے. اور یہ خود کو پہچاننا ہی جو ہے نا یہ خدا کو پہچاننا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو سوچے نا کہ یار آگے تو ہے نا، روزانہ ہم دیکھتے ہیں نا، روزانہ لوگ جا رہے ہیں نا، لوگ جنازوں میں ہم جا رہے ہیں، تو ایک دن ہم نے جانا ہے نا، تو کچھ سامان تو وہاں کے لیے اکٹھا کرے نا. تو میں جب جاتا ہوں 2-3-4 مہینے بعد گھر جاتا ہوں تو ادھر سے چیزیں لے جاتا ہوں کہ میں پشاور اب گھر جا رہا ہوں، وہاں سے آتا ہوں تو ادھر کچھ چیزیں لاتا ہوں. تو اب جب ہم اس بڑے گھر میں جا رہے ہیں تو کچھ سامان بندہ وہاں آگے بھجوا دے، تو اس کے لیے جتنے اذکار ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، تلاوت، تو یہ آپ کا آگے جائے گا، کیونکہ ہم سب نے جانا ہے. تو اس فکر میں جو ہے ہم سب کو رہنا چاہیے کہ یہ ہمارا اصل جو کام ہے مسلمان کا وہ یہی ہے کہ وہ کام بھی کرے گا، زبردست ڈیوٹی کرے گا ایک نمبر پہ. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس میں رزق ہے، اور وہ اپنے خدا کو بھی نہیں بھولے گا، اور انسان اخلاق پہ رہے. یہ حمزہ بابا کی وہ تمام صوفی کی تعلیمات ہیں جتنا میں سمجھا ہوں. انشاءاللہ اگلے سال اسی دن زندگی رہی یہیں پہ رہے تو پھر ملیں گے. تو بس ایک کپ چائے کا بندوبست ہے ہماری طرف سے ہے، ملنگوں کی طرف سے، ملنگی کے، اور یہ پی کے آپ جو ہے نا آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں گا.